پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور جادو حق ہے، جادو کرنے والے کے جادو کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی کتنا بھی عابد و زاہد کیوں نہ ہو، اگر جادو کرنے والا جادو کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی جادو کے اثرات ہو جائیں، لیکن پروردگار جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل پروردگار جل جلالہ نے ہر مصیبت کا علاج بھی عطا فرما دیا، تاکہ ہم ان مصیبتوں میں اللہ نہ کرے گرفتار ہوں تو اس علاج کے ذریعے اپنی مصیبتوں کو دور کر سکیں۔ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ نے ابھی 2 بچیوں کا مکالمہ سنا، جس میں لبید ابن عاصم جو یہودی تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جادو کیا، اور اس کے لیے اس نے ایک یہودی بچے کا استعمال بھی کیا تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کنگھی کے دندانے کو اس نے حاصل کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ جب جادو ہوا اس کے اثرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اپنے وجود پر محسوس کیا۔ یاد رکھیں، عام انسانوں پر کبھی جادو جب کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ دونوں متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی ذات پر جادو کا اثر اگر ہوا بھی تو سرکار کا دل اور دماغ دونوں محفوظ تھے، اس پر کسی کے جادو کا اثر نہ ہوا۔ ظاہری طور پر صرف جسم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے ایک ساتھ میں 2 سورتیں نازل فرمائیں، اور وہ دونوں سورتیں کون سی تھیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور دونوں کے اندر ملا کر 11 آیتیں ہیں۔ اور آپ نے سنا بھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس میں 11 گرہیں لگائی گئی تھی۔ جیسے جیسے آیات نازل ہوتی گئیں اور اسے پڑھنا شروع کیا گیا تو ہر آیت پر ایک گرہ کھلتی چلی گئی، اور جیسے سورہ ناس مکمل ہوئی 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں۔ یہ 11 آیتیں جادو کے علاج کے لیے سب سے مفید اور سب سے مؤثر ہیں، اور پروردگار نے اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا تھوڑا سا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، آپ عرض کریں، اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے۔ فلق کے معنی ہوتا ہے پھاڑنا، جب رات پھاڑی جاتی ہے اور جب صبح طلوع ہوتی ہے تو اسی کو فلق کہا جاتا ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے۔ ویسے تو پروردگار ساری کائنات کا، ساری مخلوق کا رب ہے، لیکن صبح کے وقت کے بارے میں پناہ مانگنے کے حوالے سے کہ صبح کے وقت کے رب سے پناہ مانگو، رب کی پناہ مانگو، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ صبح کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ جس طریقے سے ہر پریشانی کے حوالے سے انسان پریشان ہوتا ہے سوچ کر، اسے ہمیشہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہر رات کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے، ایسے ہی ہر پریشانی کے بعد اللہ نے راحت بھی رکھی ہے۔ صبح کا وقت
رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت صحت کے لیے بڑا مفید ہوا کرتا ہے۔ صبح کے وقت اللہ کے معصوم فرشتے روزی لے کر کے اترتے ہیں، اور رات کے فرشتے اور صبح کے فرشتے فجر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد دن کا فرشتہ اپنے کام کی طرف بڑھتا ہے، اور رات کے فرشتے اپنے کام سے فارغ ہو کر کے فجر کی نماز کے بعد اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو صبح کے رب کی پناہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صبح کے پروردگار کی پناہ مانگیں۔ کس چیز سے پناہ؟ تو فرمایا گیا من شر ما خلق، جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس مخلوق کے شر سے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مخلوق ہے، تو مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کے حوالے سے رب نے فرمایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری مخلوق مفید بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی وہ مفید چیز بھی مضر ہو جایا کرتی ہے، نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، پانی مخلوق کے اندر ہے، پانی نہ برسے تو انسان کہے سالی کا شکار ہو جائے، بغیر پانی کے انسان کا جینا مشکل ہو جائے۔ لیکن اگر یہی پانی اتنا برس جائے کہ جس کی وجہ سے سیلاب کی شکل اختیار کر لے، اور جس کی وجہ سے باڑھ کی شکل اختیار کر لے، اور جس کی وجہ سے گلی نالے کوچے سب بھر جائیں، تو اب یہ چیز تکلیف دہ ہو گئی۔ پانی نعمت ضرور ہے، لیکن اگر یہ حد سے زیادہ گر جائے تو یہی نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ تو پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مخلوق کے شر سے، یعنی جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے ان ساری مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن کبھی یہ اولاد اگر باقی ہو جائے تو یہی اولاد ہمارے لیے تکلیف پہنچانے والی بن جاتی ہے۔ دولت بہت زیادہ ضرورت کی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر یہی دولت ہمارے لیے مصیبت بن جائے کہ ہماری جان کا خطرہ ہونے لگ جائے تو یہی دولت ہمارے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ تو پناہ مانگنی ہے اللہ عز و جل کی، لیکن کس چیز سے؟ مخلوق کے شر سے۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب کوئی پریشان حال آتا کہ فلاں مجھے ستا رہا ہے، فلاں مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، یا فلاں تکلیف کے اندر میں گرفتار ہوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سورہ فلق و سورہ ناس پڑھنے کی تعلیم دیتے، جس کی وجہ سے اللہ انہیں ہر تکلیف سے نجات عطا فرما دیا کرتا۔ تو سورہ فلق و سورہ ناس صرف جادو کی پریشانیوں کا حل نہیں، بلکہ ہر پریشانی کا حل ہے، لیکن خاص طور پر جادو سے پریشانی کا حل اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری کے ڈر سے جب وہ ڈوبے، اس کے متعلق فرمایا گیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چاند کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں اور چاند جب اپنے آخری دور سے گزرتا ہے، اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جادو کرنے والیاں یا جادو کرنے والے اسی وقت جو ہے وہ جادو کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ان راتوں سے پناہ مانگو جو تاریک راتیں ہیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، زیادہ تر جادو کا اثر چاند کے مہینے کے اعتبار سے چاند کی آخری جو تاریخیں ہوتی ہیں جس میں رات ایک دم گہری ہوتی ہے،
ایک دم تاریک ہوتی ہے، اسی وقت جادو کرنے والے جادو کرتے ہیں اور اس کے اثرات جس پر جادو کیا جائے اس پر زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس وقت کی بھی اور اس ساعت کے حوالے سے اور اس رات کے حوالے سے بھی پناہ مانگنے کا رب قدیر جل جلالہ نے حکم عطا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ پھر آگے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو جو گرہیں ڈالتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو مرد کرتے ہیں یا عورت؟ تو یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر جادو کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، زیادہ تر۔ اور جادو کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گرہیں لگاتی ہیں، دھاگوں میں گرہیں لگاتی ہیں، کسی اور چیز میں گرہیں لگاتی ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگو جو گرہ لگاتی ہیں۔ تو اے خواتین اسلام اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی خواتین کے شر سے پناہ مانگنے کا رب نے حکم عطا فرمایا، اور پروردگار جل جلالہ ایسی عورتوں کے شر سے پوری دنیا کے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ حسد جیسی بیماری سے بچ کر اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، کسی عورت پر یا کسی گھر کے فرد پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ایسا احساس اگر ہو تو سورہ فلق و سورہ ناس یہ پڑھ کر کے دم کر دیا جائے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو ڈر ہو کہ میرے گھر پر یا میرے بچوں پر کوئی جادو کر دے گا، تو فرمایا گیا کہ اس سورہ مبارکہ کو جو تلاوت کرے گا اور اس پر کوئی جادو کرنے والا اگر ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ جادو سے پڑھنے والے کی حفاظت کرے گا، اور جو جادو کرنے والا ہے پلٹ کر کے جادو اسی کی طرف چلا جائے گا اور وہ برباد اور پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ کا ورد ہر خاتون اپنے بچوں پر اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھیں، اور رات کو سونے سے پہلے چاروں قل کی تلاوت کر لیا کریں۔ انشاءاللہ العظیم اس کی وجہ سے جادو اور مخلوق کی شرارت، یہ بھی یاد رکھیں، ساری مخلوق کی شرارت سے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور مخلوق کے اندر شیطان بھی شامل ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو، اس لیے کہ رات کو بستر پر شیطان کچھ ایسی چیزیں ڈال دیا کرتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے۔ اس لیے سونے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑ دیا کرو، وضو کر کے سویا کرو، اور اس کے بعد چیت لیٹ کر چاروں قل کی تلاوت کر کے اپنے بدن پر دم کر لیا کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی وجہ سے آپ سب کی حفاظت فرمائے گا۔ آج کے بعد اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ جیلسی، حسد، یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے آپ کا بھلا ہوگا، اور آپ اس بیماری سے اگر بچ گئے تو آپ اگر کسی مسلمان کا بھلا چاہیں گے تو اس کے صدقے میں اللہ آپ کا بھی بھلا فرما دے گا، اور اللہ نہ کرے جادو ٹونے کا خیال ہو یا احساس ہو تو یہ سورہ مبارکہ کا ورد کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے سب و طفیل ہم سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات عرض کر دوں، اللہ نے خود پناہ مانگنے کا حکم عطا فرمایا، تو یہ کیسے ہو
کہ جب رب خود پناہ مانگنے کا حکم عطا فرمائے اور کوئی پناہ مانگنے کے لیے جائے تو مولا پناہ نہ عطا فرمائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس نے پناہ مانگنے کا حکم دیا تو اس کی پناہ مانگ لو، اور وہ اپنی پناہ میں اگر لے لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار مخلوق کی شرارت سے اپنی پناہ نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔